يبقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد. ناظرین کرام، اس سے پہلی مجلس میں ہم ذکر کر رہے تھے جسم اور جان کے اتصال اور انفصال کے بارے میں، اور دنیاؤں میں اس جسم کو کتنی اتھارٹی ملتی ہے، کتنے اختیارات ملتے ہیں. ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ کئی دنیاؤں سے گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے، یہاں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی آخرت والی زندگی کی تیاری کرے، کچھ ایسا عمل کرے جس سے اس کی آخرت سنور جائے، اور اس کے لیے اسے عمل کرنے ہوتے ہیں. عمل کیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا اس کی بجا آوری. ضروری نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال ہوں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہوں، صالح ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تمہارے عمل کو دیکھ کر کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو. یہ نہیں کہ کتنا کر رہے ہو، کتنا یہ نہیں دیکھنا چاہتا، کیسا کر رہے ہو یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ملائے اعلیٰ میں پیدا کیا، ہمیں یہ اختیارات نہیں دیے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکیں. اللہ نے جب ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا، وہاں بھی یہ اختیارات نہیں دیے. ہم اگر کبھی سر میں درد ہوتا تو وہاں حرکت نہیں کر سکتے، ہمیں اگر وہاں بھوک لگتی تو کچھ نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسی فیلنگ ہوتی تو ہم اپنی ماں سے بیان کریں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کے اندر اس بچے کو کوئی ایسے اختیارات نہیں دیے جو اس بچے کے حوالے کر دیا جائے، یہ تمہارے حوالے ہے اور یہ تمہیں اختیار ہے، ایسا کرنا چاہو کر سکتے ہو، سوائے اس دنیا کے. اس دنیا میں آنے کے بعد یہ اختیارات ملتے ہیں، اور اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آزمائش کے لیے عطا کرتا ہے. اس دنیا سے جب چلے گئے عالم برزخ میں، وہاں پھر یہ اختیارات سلب کر لیے جاتے، اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. وہاں ایک انسان ایسے پڑا رہتا ہے جیسے اس کے اپنے کوئی اختیارات نہیں. وہ واپس اس دنیا میں آنا چاہتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کو، اگر وہ نیککار ہے تو اب خوشخبری سنائے، یا بدکار ہے تو دوبارہ نیک عمل کرنے کے لیے آنا چاہے گا اس دنیا میں، لیکن وہ واپس نہیں آ پائے گا، اور کسی بھی طرح کی کوئی اختیارات اسے نہیں دیے جاتے. نہ وہاں وہ نماز پڑھ سکتا، نہ وہاں وہ ایمان لا سکتا، نہ کوئی تلافی مافات کر سکتا. دنیا میں جو کچھ اس نے کھویا ہے اس کو اگر واپس لینا چاہے، برزخ میں اگر محنت کرنا چاہے، ایسا نہیں کر سکتا. کوئی بھی اختیارات اس کے نہیں چلنے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک مجبور محض کی طرح سے پڑا رہے گا. وہ اگر جواب دینا چاہے تو نہیں جواب دے سکتا. اس کو بھی ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں. دو انسان جو ایک بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند کی حالت میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا ہے، یا وہ حج کے لیے مکہ گیا ہوا ہے، مکے میں خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا ہے، ایسا خواب میں دیکھتا ہے. جبکہ دوسرا انسان جاگا ہوا ہے، اسے ابھی نیند نہیں آئی، وہ اپنی آنکھوں سے جو سویا ہوا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ رہا ہے، اپنے قدموں سے طواف کر رہا ہے، اور اسی کے جسٹ بازو میں جو انسان لیٹا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ جسمانی طور پر بالکل قریب تو ہے، لیکن اسے یہاں دیکھ رہا ہے، اسے طواف کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے، اسے مکے میں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنے ہی بیڈ پر، اپنے ہی بستر پہ اسے لیٹا ہوا دیکھ رہا ہے. جبکہ ایک انسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور یہاں اس کے ساتھی کے ساتھ سویا ہوا بھی ہے. ایسے ہی قبر میں جانے کے بعد اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ تینوں سوالات تو آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ سوالات ہم جانتے ہیں، قبر میں کیا سوال ہوں گے، کون سے سوالات ہوں گے، اگر یہ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں جواب کی تیاری کر لے جائیں گے اور ہم ان کا جواب دے دیں گے، جواب ہم نے سیکھ بھی لیا، رٹ بھی لیا. من ربکا کا جواب ہے ربی اللہ، ما دینکا کا جواب ہے دینی الاسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ یہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں. یہ ہم نے جواب اگر رٹ بھی لیا تو عالم برزخ میں ہم سے جواب میسر نہیں ہوگا، ہماری زبان سے یہ ادا ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کیونکہ وہاں
ہم مجبور محض ہوں گے۔ اب آپ یہاں سوچیں، جو شخص خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہے جبکہ اپنے ساتھی کے ساتھ بیڈ پر سویا ہوا ہے، اگر وہ چاہ لے دوسری بار خواب دیکھنے کا سوچ لے کہ میں ضرور اس بار خواب دیکھوں گا، تو خواب میں اگر طواف کرنے لگا تو اپنے ساتھی کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا، اگر یہ سوچ لے، کیا اس کی یہ اتھارٹی خواب میں چلے گی؟ یہ کنٹرول خواب کے اندر اس کا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ظاہر سی بات ہے، خواب کے اندر کسی کا اپنا اختیار نہیں چلتا، نہ ہی اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس طرح سے طبعی زندگی میں اگر وہ سوچتا ہے کہ اگر میں خواب دیکھ لوں تو خواب کے دوران میں یہ کام انجام دوں گا، یہ کام انجام دوں گا، اسے وہ تطبیق نہیں دے سکتا۔ حقیقت میں جب وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں وہ مجبور محض ہوتا ہے، جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ کو جو عام زندگی میں سوچتا ہے اس کو نافذ نہیں کر سکتا خواب میں۔ اسی طرح جب وہ عام زندگی میں سوچتا ہے کہ قبر میں میں جواب دے دوں گا، تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے خواب میں اپنی سوچ کو تطبیق دینے کا سوچ رہا ہے۔ برزخ میں جب انسان پہنچ جائے گا اور اس کی روح منتقل ہو جائے گی تو وہاں اس کے اختیارات نہیں چلنے والے ہیں۔ دنیا میں جو اس نے جواب رٹ رکھا ہے یہ جواب اسے وہاں نہیں آئے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے جس بندے کو اسے الہام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے بھی بیان فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جواب الہام فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے کچھ لوگوں کو، کلمہ اخلاص کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ کہاں؟ دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی، جسے چاہتا ہے۔ کسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان لاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس نے ایمان لایا، جو ایمان لایا وہ اللہ کا ولی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ایمان لاتے ہی ایک شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو جب وہ ولی بن گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان تم لے آئے، عمل صالح کیے، اب تمہیں ہم ثابت قدم رکھیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی بھی زندگی میں ثابت قدم رکھیں گے۔ کس چیز پر؟ قول ثابت۔ اور قول ثابت کی تفسیر ہے کہ وہ 3 جوابات جو قبر میں دیے جائیں گے، مرنے کے وقت تلقین کی جاتی ہے اس مرنے والے کو کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کیا ہر شخص پڑھ لیتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے اس کی زبان سے کلمہ جاری کر دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا پوری انسانیت بھی مل کر اگر اس انسان کو تلقین کرے تو وہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسی کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت پر۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اس کی جماعت میں شریک ہو گئے، اس کے اولیاء کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرنے کے وقت فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ اور دوسری بار کہاں ثابت قدم رکھتا ہے؟ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت پر۔ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ اخلاص۔ اور وہ کون سی بات ہے آخرت میں؟ آخرت کی پہلی منزل وہ قبر ہے۔ قبر میں پہنچتے ہی جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، اس وقت وہی قول ثابت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدم کر دیتا ہے، جواب الہام کر دیتا ہے اور اسے جواب میسر کر دیتا ہے۔ وہ شخص جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے رٹ کے چلے جائیں اور قبر میں جواب دے دے فرشتے کو، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اگر قبر میں صحیح جواب دینا ہے تو اس کے لیے رب کی رضامندی چاہیے، رب کے شرائط کو ماننے ہوں گے، تبھی ہم قبر میں صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو جتنی بھی تیاری کر لیں، جتنا بھی جواب کو رٹ لیں، قبر میں ہم جواب نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر میں وہی جواب دے سکے گا اور ثابت قدم رہے گا قول ثابت کے ذریعے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا
اور اللہ تعالیٰ کسے چاہے گا؟ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا اور اللہ کے اولیاء کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ویرودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر i+ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو ہم بہت بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو وہی دعا دینا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دونوں عیدین کے موقع پر دیا کرتے تھے، اور وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ قبول کر لے ہم سے اور آپ سے ہمارے تمام اعمال، یوم العرفہ کا روزہ، تکبیرات، عید کی قربانی، عید کی نماز، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، آمین۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قبر کے ان سوالات کے بارے میں جن کا جواب ہم رٹ لینا چاہتے ہیں اور قبر میں پہنچ کر فرشتوں کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے جو محال ہے، اور ہم ایک محال کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جس طرح سے خواب میں کسی کا کنٹرول نہیں، اسی طرح قبر کی زندگی میں کسی کو کنٹرول نہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی اختیارات ہے اور کنٹرول ہے تو وہ اس دنیاوی زندگی میں ہے، برزخ کی زندگی میں نہیں۔ اس آیت میں بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ذریعے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ دنیاوی زندگی میں جب وہ مر رہے ہوتے ہیں اس وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرماتا ہے، اور قبر میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح صحیح جواب دے لے جاتے ہیں فرشتوں کو۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اس کے سوا ان لوگوں کے پاس اپنا کوئی ایسا اختیار نہیں
نہ ہی ان کی کوئی اپنی طاقت ہے جو ایسا جواب دے سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹھان لیا ہوتا ہے کہ ہم صحیح جواب دے کے رہیں گے فرشتوں کو، اور وہ ظالمین میں سے ہیں، انہوں نے ظلم کر رکھا ہے، شرک کیا ہوا ہے، رب کی نافرمانی کر رکھی ہے، بہت کچھ ایسی گڑبڑیاں کر رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم فرشتوں کو جواب دے کے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس خیال میں نہ رہیں، اس فریب اور دھوکے میں نہ رہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکا دے گا، گمراہ کر دے گا۔ لوگ آئیں گے کلمہ کی تلقین کرنے کے لیے مرنے کے وقت کہ کلمہ پڑھ لو، اس وقت وہ گالیاں بک رہا ہوگا، اس وقت برے الفاظ زبان سے نکال رہا ہوگا، اور ایسے کئی واقعات ہم نے سنے ہیں جب انہیں تلقین کی گئی کہ آپ کلمہ پڑھیں تو اس وقت انہوں نے الٹے سیدھے بکنے شروع کر دیے۔ ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، ان کو کلمہ نصیب نہیں کرتا جو ظالمین ہیں۔ ظالمین میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے شرک کرنے والوں کا، اسی طرح ظالمین میں کفر کرنے والے بھی شامل ہیں، ظالمین میں معصیت کرنے والے بھی ہیں، ظالمین میں اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی شامل ہیں۔ جب اس طرح کے ظلم وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں کرتا۔ جب انہیں تلقین کی جاتی ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اسے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے کام کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے کہ اسے نہیں پڑھنے دینا ہے اور مجھے بھٹکانا ہے تو پوری انسانیت مل کر بھی اسے کلمہ نہیں پڑھا سکتی مرنے کے وقت۔ اور جب مر چکا برزخ میں چلا گیا، جب وہ فرشتے اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جواب دینا چاہے گا، کوئی نہیں جواب دے سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام سنا دیا ہے دنیا ہی کے اندر کہ لوگ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، وہ ان کو جواب الہام نہیں کر سکتے، نہ مرنے کے وقت کلمہ پڑھا سکتے، نہ قبر میں صحیح جواب دلا سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو وہ اللہ کر سکتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ انسانوں کے چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اور انسان چاہ کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر سرخرو ہونا ہے، عالم برزخ میں ان کو جواب دینا ہے تو اللہ سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اللہ سے رشتہ جوڑیں گے، اپنی اس فطرت پر واپس آئیں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک توفیق مرنے کے وقت کلمہ نصیب کرنا، اور دوسری توفیق جب ہم سے سوال کیا جائے قبر میں تو اس وقت جواب ہمارے دل میں ڈالنا۔ یہ دو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اس سے ہم دوستی کریں گے، اور اس کے دوستوں سے بھی دوستی کریں گے، اس کے دشمنوں سے براءت کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء ہوں گے ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اپنے اولیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میرے اولیاء ہیں، سنو، میرے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوگا دنیا میں، نہ مرنے کے وقت، نہ آخرت میں، نہ برزخ میں، کہیں وہ ڈریں گے نہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، ان کو کوئی حزن، پریشانی، ملال، غمگینی کوئی چیز نہیں ستا سکتی، کوئی چیز ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کا، اپنے ولی کا خیال کیا، اس کی رعایت کی، اس لیے اس کے بعد جہاں ان کے اختیارات نہیں چلنے والے، وہاں رب ان کا ولی بن کر کھڑا ہوگا، ان کی رعایت کرے گا، اور ان کو جوابات الہام کرے گا، اور ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساتھ دے گا۔ یہ برزخ کی زندگی ہوگی، اور اس برزخ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا، ارواح وہاں ہوں گی۔ اگر وہ نیک بخت ہوگا تو صحیح جواب دے دے گا، اگر وہ بدبخت ہوگا تو وہ جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس، میں نہیں جانتا ہوں،
میں نہیں جانتا ہوں میرا رب کون ہے، جسے شک ہوگا۔ اس کہنے میں وہ انسان بھی شامل ہے جس نے اپنے رب کو الہ تو مانا لیکن اس کی الوہیت میں اس کو خالص نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ رب کی الوہیت کو خالص رکھنا چاہیے، رب کو رب مان لیا، وہی ایک اکیلا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر حفاظت نہیں کر سکے یقیناً وہ ظالمین میں شامل ہوگا۔ حفاظت کیسے کرنی ہے، کن چیزوں سے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایک حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہم نے مان لیا۔ تو ماننے کے بعد اپنے دل سے اس چیز کو لگا لیں اور دل میں پوری طرح سے یقین کر لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک و رازق نہیں، کسی بھی طرح سے دنیا میں کوئی کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر پتا ہلتا ہے تو رب کی مرضی سے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے رب کی مرضی سے، اگر کسی کو شفا ملتی ہے رب کی مرضی سے، اگر کوئی بچہ دیتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ ساری چیزیں جو کائنات میں ہوتی ہیں اس کا کرنے والا ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب ایسا ہے تو جب مجھے اولاد چاہیے تو اسی سے مانگوں، جب بیمار ہوں تو شفا اسی سے مانگوں، جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسی سے لو لگاؤں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ عمل کی بھی ضرورت ہے اور عمل سے بھی اپنے اس یقین کا اظہار کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت میں شامل کرتا ہے اور وہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا برزخ کی زندگی میں لوگ رہیں گے اور اس کے بعد جب چاہے گا قبر سے نکالے گا، اور یہ آخری دنیا ہوگی۔ چوتھی دنیا کے بعد عالم برزخ چوتھی دنیا تھی اور عالم آخرت ایک پانچویں دنیا ہے۔ اس دنیا کے لیے انسان نکالے جائیں گے اور اس کے لیے شروعات جو ہوگی وہ سور سے ہوگی، سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، جوق در جوق آؤ گے۔ کہاں آؤ گے؟ محشر کے میدان میں حاضری دینے کے لیے نکلو گے۔ کہاں سے نکلو گے؟ اپنی اپنی قبروں سے، جسے جہاں دفن کیا گیا ہے وہ وہیں سے نکل رہا ہوگا۔ کوئی اگر کسی عمارت میں منہدم ہونے کی وجہ سے دب کر مر گیا ہے تو وہ وہیں سے نکل رہا ہوگا۔ اگر کسی کو کسی قبرستان میں دفن کیا ہوگا اس قبر سے نکل رہا ہوگا۔ اگر کسی کو کسی جانور نے کھا لیا ہوگا تو وہ وہیں سے اس طرح سے تیار ہو کے محشر کے میدان کی طرف چل پڑے گا۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہوگا تو وہ اس سمندر سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف چل رہا ہوگا۔ المہم جو جہاں جس حالت میں ہوگا وہ وہاں سے اسی حالت میں نکل پڑے گا محشر کے میدان میں حاضری کے لیے۔ یہ قیامت کے دن کی شروعات ہو گئی، ایک ایسی دنیا کی شروعات ہوئی جس دنیا کی کوئی انتہا نہیں اور جس دنیا میں کوئی نظام نہیں چلتا۔ جو اس سے پہلی دنیاؤں میں نظام چلتے تھے، جو سسٹم چلتے تھے، وہ سارے سسٹم، وہ سارے نظام ختم ہو گئے اور آخرت کے دن کا ایک نیا نظام، نیا سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں جو نظام ہے کئی چیزوں کا وہ باقی دنیاؤں میں نہیں ہے۔ اس کو ہم کئی مرحلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا ایک خاص نظام جو ہے وہ ٹائم بیس ہے۔ ٹائم بیس، یہ جو توقیت ہے، کوئی چیز اس وقت ہو گئی، کسی چیز کو اس کے بعد ہونا ہے، یہ پہلے ہونا، بعد میں ہونا، آج ہونا، کل ہونا، یہ جو ٹائم بیس ہے، آگے پیچھے یا زمانہ، یہ چیز اس دنیا کا نظام ہے۔ اس دنیا کا نظام، یہ نظام کسی اور دنیا میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹائم بیس اس دنیا کا نظام ہے، اور اسی وجہ سے جب کوئی انسان سوال کرتا ہے اللہ کے بارے میں تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات تہائی رات کے وقت سماوی دنیا تک نازل ہوتا ہے اور وہ پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے گا میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق دوں، کون ہے جو اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھے میں اسے پریشانیوں سے نجات دوں۔ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے سماوی دنیا سے، دنیا کے اس آسمان سے، یہاں نازل ہوتا ہے ہر روز تہائی رات کے وقت۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں
سوال بڑا عجیب سا ہے کہ اگر تہائی رات کے وقت اللہ تعالیٰ سماوی دنیا پر نازل ہوتا ہے تو آج اس وقت اگر ہمارے یہاں تہائی رات کا وقت ہے، کچھ دیر بعد یہی تہائی رات کا وقت کسی اور ملک میں ہوگا، تھوڑی دیر بعد کسی اور ملک میں تہائی رات کا وقت آئے گا، جب اس ملک میں ختم ہو رہا ہو اس کے بعد والے ملک میں آئے گا، یعنی 24 گھنٹے مکمل کہیں نہ کہیں تہائی رات کا وقت ضرور رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اگر تہائی رات کے وقت وہ اس آسمان میں آتا ہے تو 24 گھنٹے تو وہ یہیں رہ گیا، پھر وہ عرش کے اوپر کب مستوی ہوتا ہے؟ یہ سوال انسانی ذہن کے اعتبار سے معقول تو لگتا ہے، جو حقیقت ہے اس اعتبار سے بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ جو ٹائم بیس کا مسئلہ ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة وذكر طيب